ابراہیم علیہ السلام کو یہ جستجو ہو گئی کہ مجھے اپنے رب کی پہچان ہو جائے. میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ یہ جستجو ہوگی. اب لڑکپن میں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، اندر جستجو ہے، لڑکپن سے یہ جستجو ہے کہ مجھے رب کی پہچان ہو جائے. اپنی ماں سے پوچھا، اماں میرا رب کون ہے؟ ماں سے پوچھا، اماں میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا تیرا رب میں ہوں. کیوں کہا ماں نے؟ اس لیے کہ رب کہتے ہیں عربی زبان میں، رب کہتے ہیں عربی زبان میں اس ذات کو، اس ہستی کو جس سے انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات پوری ہوتی ہیں. انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات سارے انسانوں کی. ہمارے مولانا جمشید صاحب عربی میں فرماتے تھے الذات الذی یضطر الیہ کل انسان، وہ ذات جس کی طرف ہر انسان مجبور ہے، مضطر ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس ذات کو رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں. ماں نے جب کہا تیرا رب میں، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ذرا کھٹکی کہ اچھا، ماں نے تو اس لیے کہا کہ تیری ساری ضرورتیں میں پوری کرتی ہوں. اچھا جو ہے اماں آپ کا رب کون؟ آپ کا رب کون؟ ماں نے کہا میرا رب تیرا باپ، کہ میں اپنی ساری ضرورتیں تیرے باپ کے ذریعے سے پوری کرتی ہوں. اچھا اماں میرا رب آپ کا رب میرا باپ، تو پھر میرے باپ کا رب کون؟ فرمایا تیرے باپ کا رب نمرود. ماں نے کہا تیرے باپ کا رب نمرود. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر میرے باپ کا رب نمرود، تو نمرود کا رب کون؟ ماں نے کہا توبہ توبہ، نمرود تو رب الارباب ہے، سارے ربوں کا رب ہے نمرود، نمرود کا رب کوئی نہیں. اچھا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں، یہ بات چیز کو لگی نہیں کہ جو کھانے میں محتاج، پینے میں محتاج، سواری میں محتاج، جوتے اتارنے میں محتاج، کپڑے پہننے میں محتاج، سینکڑوں جس کے حاجت پورے کرنے والے نوکر چاکر، وہ رب کیسے ہو گیا؟ رب کی ضرورت سب کو ہے اور رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا جس کو ہزاروں کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نظام عالم چلانے کے لیے اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے. انسانوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اللہ خوراک کے محتاج نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا، نمرود رب الارباب کیسے بن گیا، ہزاروں کا محتاج رب الارباب کیسے ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جستجو میں ملکوت السماوات والارض کھول کے رکھ دیا، زمین آسمان کی ساری چیزیں کھول کے رکھ دی. لو بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لو. تم ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اس میں سے کوئی چیز، اپنے جی میں کہا اس میں سے کوئی چیز مجھے از خود نفع دے سکتی ہے؟ تو جواب آیا اندر کہ نہیں. نقصان پہنچا سکتی ہے تو نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں سے کوئی میرا رب نہیں ہو سکتی. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کہی جو قرآن کریم میں ہے، نماز سے پہلے ہم پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض،
کیا میں نے سب سے رخ کو موڑ لیا، اس ذات کی طرف منہ کو کر لیا جس ذات کے علاوہ کوئی زمین آسمان کو بنانے والا نہیں، جس نے زمین آسمان کو بنائی، یہ کاریگری جس کی کاریگری ہے، میں نے اپنے رخ کو اس کی طرف پھیر لیا، رب کو پا لیا۔ اب نمرود کو جب پتا چلا کہ ابراہیم میرے ربوبیت کا منکر ہے، مجھے رب مانتا نہیں، تو اسے بڑا غصہ آیا۔ نشان عبرت بنا دو اسے، کیا کیا جائے؟ لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنا ایندھن جمع کرو، ایندھن جمع کیا گیا، لکڑیاں جلائی گئیں۔ سب سے پہلا یہ تماشا دکھانے کے لیے، کھیل تماشا دکھانے کے لیے جو اسٹیڈیم بنایا وہ نمرود نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا تماشا دکھانے کے لیے، اپنے رعیت کو اسٹیڈیم بنوایا اس کہ لوگ اس اسٹیڈیم میں یہ تماشا دیکھیں گے، لیکن وہ آگ ایسا تھا اسٹیڈیم میں آتے کیسے؟ اس کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ اب شیطان نے سجھایا کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ اس کے لیے کیا کہا؟ اس نے کہا دور سے منجنیق بناؤ، جس کی جدید شکل آج کل کا توپ اور ٹینک ہے کہ دور سے ہی گولا پھینک دو، اور جدید شکل میزائل کی آ گئی کہ دور سے ایک چیز کو پھینک دو کسی جہاں ہدف ہے وہاں پہنچانے کے لیے۔ اس زمانے میں اس کی پہلی شکل تھی جس کو منجنیق کہا جاتا تھا کہ منجنیق پہ بٹھاؤ ابراہیم کو اور دور سے ہی اس آگ کے اندر پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ اب منجنیق میں ڈالنے کا وقت آ گیا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، آسمانوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ جبرائیل امین کے پاس حاضر، جبرائیل امین کو سفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھجوایا کہ جاؤ، جا کر رب کائنات سے کہو کہ تیرے خلیل کے ساتھ تیرا دشمن کیا کرنے لگا ہے۔ نمرود اللہ کا دشمن، اللہ کا منکر، اور ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، آپ کے دوست کے ساتھ آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے؟ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا خلیل تمہاری مدد لیتا ہے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ جبرائیل امین فرشتوں کو لے کر، چند فرشتوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا، اے خلیل اللہ، یہ فرشتہ پہاڑوں کا نگران ہے، آپ حکم دیں تو پہاڑوں، دونوں طرف کے پہاڑ لا کر یہ ساری بستی والوں کو اس میں پیس کے رکھ۔ یہ فرشتہ پانی کا نگران ہے، آپ حکم دیں، آپ کا حکم مانے گا، یہ پانی لائے گا اور ایسا پانی برسائے گا کہ یہ آگ بجھ کر خاک۔ اور یہ فرشتہ ہوا کا نگران ہے، آپ حکم دیں تو ہوا کو لے کر آئے اور وہ ہوا اس آگ کو اٹھا کر اڑا کر جا کے سمندر میں پھینک آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اما الیکم فلا۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ فرمایا ضرورت تو مجھے ہے، ضرورت تو مجھے ہے، حاجت تو مجھے ہے، پریشان تو میں ہوں، انسان ہوں، مصیبت میں گھرا ہوا ہوں، آگ میں ڈلے جانے کا وقت ہے، لیکن فرشتوں میری ضرورت کا تعلق تم سے نہیں ہے۔ اما الیکم فلا۔ جبرائیل امین نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے فاسأل اللہ ربک، تو پھر اپنے رب اللہ سے آپ سوال کریں، اللہ سے کہیں۔ اب یہ اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ مقام، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ سے کہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے کہو۔ اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے، حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو۔
یا آئے دن جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں، حکومت والے نہیں دے رہے ہیں، پانی نہیں دے رہے ہیں، بجلی نہیں دے رہے ہیں. اللہ سے کہے نا، یہ جتنے آدمی سڑکوں پہ نکل کر شور شرابہ کرتے ہیں، یہ سارے مسجدوں میں آ کر سر سجدے میں ڈال کر اور آنسو بہا کر اللہ سے کہیں دیکھو کل کے بجائے آج مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا نہیں ہوتا. اللہ سے کہہ کے تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اور آج میں اللہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر، ان بندوں نے ظلم کیا ہوا اپنے آپ پر کہ یہ مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف بھاگتے ہیں، مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف بھاگتے ہیں، تو پھر میں کیوں ان کا خیال کروں؟ میری طرف آؤ تو صحیح. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ، اے اللہ، تو اللہ فوراً 80 مرتبہ کہتے ہیں بولو میرے بندے کیا کہتے ہو، بولو کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو. اللہ تو انتظار میں ہے. ظلم تو ہم نے کیا ہوا اپنے آپ پر کہ جہاں سے ملنا ہے وہاں سے مانگ نہیں رہے اور جہاں سے نہیں آئے گا وہاں پہ شور مچا رہے. جبریل امین نے کہا اپنے رب سے سوال کریں. ابراہیم خلیل اللہ نے کیا جواب دیا؟ علمہ بحالی حسبی ان سوالی. اس اللہ کو میرا علم نے میرے حال کی خبر نہیں ہے؟ اللہ کو میرے حال کا پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے؟ جب اس کو میرے حال کا علم ہے بس میرے سوال سے یہ کافی ہے، مجھے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں. اب جوش ربانی، غیظ رحمانی، رحمت خداوندی اب متوجہ ہوئی. کیا کہا؟ اے فرشتوں، آسمانوں کے میں اس کا الہ ہوں، اس کے علاوہ میرے علاوہ اس کا کوئی الہ نہیں، اور زمین پہ ابراہیم میرا خلیل ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی خلیل نہیں. اے فرشتوں، تم میرے اور میرے خلیل کے بیچ سے نکل جاؤ. اب میں جانوں، میرا خلیل جانے. اب براہ راست اللہ حکم دے رہے ہیں قلنا یا نارو کونی بردا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دے دیا. اللہ فرشتوں کے محتاج نہیں، براہ راست آگ کو حکم دے دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا. لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے. ٹھنڈ سے بھی تو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ نے قرآن آگ سے کیا کہا؟ ٹھنڈی ہو سلامتی کے ساتھ، یعنی وہ ٹھنڈک میرے خلیل کو تکلیف نہ دے، ٹھنڈک میں سلامتی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے وہ بہترین 40 دن ہیں جو میں نے اس آگ میں گزارے ہیں، اس سے بہترین میرے دن زندگی کے نہیں گزرے.